بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ملک عرب کی تاریخ کے متعلق ہے۔ نیز اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب ہی میں کیوں تشریف لائے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ملک عرب بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے تین طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند ہے، اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ ناظرین محترم، علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو یہ ہیں: حجاز، یمن، حضرموت، ماہرہ، عمان، بحرین، نجد اور احقاف۔ ناظرین محترم، مکہ مکرمہ حجاز کا مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل کعان دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتلے میدانوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں کعبہ معظمہ، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، غار ہرا، غار ثور، جبل تنعیم اور جیرانہ وغیرہ موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذو الحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین محترم، حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پہ سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزوم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہور تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت دیکھی جائے تو نہایت ہی ابتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر توہم پرست بنا دیا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، راہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ در گور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پہ دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی ایک جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔
خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔